السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، محفل بیان سنن اور کرن دی جگہ ہے، ملاقات دی جگہ نہیں ہے۔ آپ حضرات ملاقات کرن واسطے اور ملن واسطے دھکے دیندے ہو، یہ کوئی مہذب طریقہ کسی بھی بندے نال ملاقات دا نہیں ہوتا۔ ملاقات واسطے اسی ایک دن پورا رکھے ہے، جو بھائی ملاقات کرنا چاہتے ہو وہ اس دن ملاقات آ کے فرمایا کرو، سن خوشی ہوندی ہے جڑا بندہ سن ملنا چاہے اور ملے، اچھا لگتا ہے وہ بندہ کہ بندہ سن ملنا چاہتا ہے۔ ست بسم اللہ جی آیا نو ملنا چاہیے، اسی پسند کرنے آپ سن ملو۔ لیکن جس طرح آپ محفل دے اندر زبردستی دھکے دے کے ملتے ہو، غیر مہذب طریقہ ہے اور باشعور لوگ اس طرح ملاقات نہیں کرتے۔ اگے جی میں تہاڈی نہ ٹرن دینا ہے نہ اگا ہون دینا ہے، بس امام حسین پاک دے ذکر واسطے محفل پاک سجائی گئی ہے۔ قاری محمد سیف علی سیالوی صاحب اور قمر عباس مصطفی صاحب اور بانی محفل مار غلام شبیر شباز احمد صاحب۔ اللہ تعالی ایسے دوستانوں جزائے خیر عطا فرمائے جو حضور دے دین دی تبلیغ واسطے کوشش فرما دے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، اپنی زندگی نو اللہ دے دین دے تابع فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دین واسطے کوشش فرماؤ۔ اچھی کوشش اور کاوش ہے بانیان بزم دی کہ انہوں نے خوبصورت پروگرام ارینج فرمایا، اتنے لوگ تشریف لائے، یقیناً تبلیغ ہوئے گی تو اثرات ہوں گے۔ آپ سب بھائی نوٹ فرما لو ذہن وچ، اللہ فرماتے ہیں
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیاقت بھائی اس کو ڈبل کر دو. حضور دے اہل بیت پاک نے ایسا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے. سارے بچے دیکھو، جو محفل ہوندی ہے ایک کلاس روم ہوندا ہے. کیا ہوندا ہے؟ کلاس روم دی طرح. آپ پڑھو گے، جو بیان کرنے والا ہے وہ آپ نو پڑھائے گا. تو اس نو کلاس روم دے ماحول دی طرح سمجھ کے تو سبق پڑھن دی کوشش کرو. قرآن فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ نے اس آیت وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت نو پاک فرمایا ہے. یعنی اے آیت طہارت اہل بیت واسطے. ادھے سامنے قرآن دی اور آیت ہے. اللہ فرما دیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اللہ فرماندا ہے میں جویں نبی دے آل نو پاک کیتا ہے ایویں نبی دے صحابہ نو بھی پاک فرمایا. ہن اگر تسی ادھے قرآن نو چھڈو تے ادھے لو تے پھر تے نہیں نا مناسب. مناسب یہ ہے کہ آپ قرآن دی تمام آیات تے غور فرماؤ. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں لیذہب، لفظ قبل غور ہے لیذہب. رجس لفظ قبل غور ہے. یطہرکم یہ لفظ ترے لفظ نے جڑے اس آیت دے اندر بڑی اہمیت دے عمل دے. لیذہب الرجس اور یطہرکم. دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. جویں اللہ نے لفظ استعمال فرما کے حضور دی اہل بیت نو پاک فرمایا ہے، ایویں لفظ استعمال فرما کے قرآن وچ اللہ نے حضور دے صحابہ نو پاک فرمایا ہے. تو بھائی اہل بیت پاک نے جدو اے قرآن تو مان لے تے صحابہ پاک نے اے بھی قرآن تو مان. قرآن نو اپنی مرضی نال نہ چلا، قرآن دی مرضی تے چل. چلیے میں اس کو تھوڑا اور آسان کرتا ہوں. روز ہی کرتے ہیں، آج پھر کرتے ہیں. بھائی صاحب آپ تشریف رکھو، بیٹھ سکتے ہو گئے. دیکھو بیٹا میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا. آپ اتنی دوروں اٹھ دے ہو، ایتھے آؤندے ہو، 15-16 بندیاں دے تسی ہونا لیندے ہو، انہاں دے موڈیاں نہ لیندے ہو، پھر ایتھے آؤندے تو بھائی لوگ ڈسٹرب ہوں. یہ پیسے دا معاملہ تے میرا تے تہاڈا ہے. بندے جڑے تقریر سنن آئے نے انہاں تے نہ چھیڑ. تقریر سنن آئے انہاں کوئی سنن دے. جدو تقریر موقع ہو تو پیسے دے لیا. جنہاں سدیا ہے انہاں نے آکھیا بس تسی جو سدے انشاء وال چلے سن ڈسٹرب نہ کرو. پیسے دین دا وانڈ انہاں بندیاں نوں ہونی چاہیے جڑے تقریر کرا رہے ہیں. تہاڈا صرف سننا کمال ہے. میری گل دی سمجھ نہیں ہے.
مجمن پیسے نہیں دینے چاہیے جنہ تقریر کرائی ہوں کہ وہ مولوی صاحب نو دے کے گھر گل تھوڑی ذمہ داری ہے صرف سن کے عمل کرو دیتے اور یاد تھوڑی یہ شفقت تھوڑی ہے کہ اپنے سارے کام چھڑ کے سنن آ گئے لہذا ہوں انہاں ڈسٹرب نہ کرن مہربانی کرن دے گا تے جو لاکھ دو لا لیندے نے مولوی صاحب نے بھی کچھ جان لگیا چوانی خدا چھڑیا کر مولوی تقریر پیا کرتا ہے اس کہڑا چندہ منگنا ہے کوئی اٹھتا ہے تو 50 دے جاندہ ہے کوئی اٹھتا ہے 100 دے جاندہ ہے تو انجو دین دی بھی جاج کوئی نہیں تو میں ہوں تو انہیں تے دین دی جاج سکھین نہیں آیا میری تقریر سنو بس میں صرف تقریر سنانا چاہتا میں تو انہیں یہ سکھان نہیں آیا مولوی نے پیسے کی میں دے بس میں نہیں سکھانا چاہتا میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میلاد دی تقریر ہوئی تھی تو انہیں سکھا لا وہ ذرا پھر اور ماحول ہو آج دی تقریر دا اور ماحول ہے آپ مہربانی فرماؤ تو تقریر سنو یہ نہ سمجھے جو میں ناراض ہویا تو جڑا بندہ پیسے دے کوئی وہ دن بھی ناراض ہوتا ہے پاگل ہے وہ جڑا ناراض ہوتا ہاں کوئی پیسے دینے والے نال بندہ رنج ہوتا ہے نہ بھائی صاحب لیکن چونکہ جو میں گل کرنی ہے وہ تھوڑے پیسے ہیں تو لیول ہوتا بہت اچھے تو پیسے دی وجہ تو ان خراب نہ کریے کی آندے ہو تھوڑی مہربانی سبحان اللہ جل سارے رل کے انہاں نہ کھیا جنہاں محفل کرائیے بھائی تسی جو سدے ہوں تے آپ پہ کیتا کرو خدمت تو بھی کر دے نہیں میں آندا میں کوئی نہیں کر دے جنہیں جو کہ ہون کر دے میری بات سمجھو قرآن فرماندا ہے جی میں حضور دی آل پاک ہے ایویں حضور دے صحابہ پاک یہ دے دلیل پیش کر دلیل سنیے بھائی اللہ دے محبوب دے صدقے صحابہ پاک نے تے محبوب دی وجہ تو آل پاک نے دلیل ابو لاب پلید ہے کہ پاک ہے جو ہوش نال دسیا جائے بولو ابو لاب بولو سارے ابو لاب پلید ہے تو ہے تے سکا چاچا سکا چاچا ہے نہیں ایک ذرے دی بھی بیت بچ لیکن تسی بھی تو میں بھی تو قرآن بھی آندہ ہے پلید تبت یدا ابی لہب و تب قرآن جنہ کافرہ دا نال ہے کہ پلیدہ کھیا انہاں چھ ایک کافر ابو لہب حضور دے والد دا جو والد حضرت عبدالمطلب اوہی ابو لہب دے بھی والد تو بھائی اسی ابو لہب نو تے پاک نہیں منیا خاندان تے ہوندہ بھی یہی اسی خاندان دی وجہ تو نہیں منیا حضور دی وجہ تو منیا توجہ ہو گئی پیارے حضور دی وجہ تو اہل بیت پاک نے حضور دی وجہ تو صحابہ پاک نے اور صحابہ وچوں سب تو پہلے اور سب تو اچھے پاک دا نام ابو بکر صدیق جاگ دیو سنو میں اے یاد کرائنا سنیا اے ضروری ہے لازمی ہے سارے بچے یاد کر لو تاکہ تواڈے ذہن وچ کوئی جراثیم پیدا نہ ہو حضرت ابو بکر صدیق آپ دی صاحب زادی بیٹی انہاں دا نام ہے عائشہ صدیقہ انہاں دی شادی ہوئی ہے نبی پاک سرکار ابو بکر دی دوسری بیٹی اسماء بنت ابی بکر انہاں دی شادی ادور دی پھپھی دے بیٹے نال ہوئی حضرت زبیر بن عوام ابو بکر فوت ہو گئے تو انہاں دی بیوہ زوجہ بیوہ ہو گئی اسماء بنت امیس
ابو بکر دی بیوہ نال مولا علی نکاح فرمایا. ساریاں بیوہ نال مولا علی نکاح نہیں کیتے. کوفے دیاں 100 بیوہ عورتاں دے گھر مولا علی سرکار لنگر گل دے بوریاں نال نکاح نہیں کیتے. نکاح ابو بکر دی بیوی نال کر کے دسیا ہے. عوام دا اور مقام ہے، ابو بکر ساڈا رشتہ دار ہے، او دا اور مقام ہے. اتر تاریخ سمجھ کے تاریخ دیاں بھول بلائیاں گم ہو کے فرقہ واریت مبتلا نہ ہونا. امام حسن او سید نے جنہاں حضور نے اپنی گود وچ بہا کے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا حسن سید ہے. جنوں آپ جوڑی جبا کے ممبر تے بے کے میرے نبی آکھیا ہے میرا پتر حسن سید ہے. او دی شادی ابو بکر دی پوتری حفصہ نال ہوئی. امام زین العابدین امام زین العابدین دے شہزادے امام باقر، امام باقر سرکار دی شادی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر نال ہوئی. بھائی میں دسو رسول اللہ دی جانج صدیق دے گھر میں تو اڈے تو ڈیرہ بنانا جٹاں. حضرت زبیر حضور دے پھپھیر دی جانج ابو بکر دے گھر، مولا علی دی بارات ابو بکر دے گھر، امام حسن دی بارات ابو بکر دے گھر تے امام باقر دی بارات ابو بکر دے گھر. جیڑے گھر 5 جنجاں جان ایڈیاں وڈیاں سجداں دیاں او گھر کمیاں دا ہے یا سرداراں دا ہے؟ ویسے میں کسی کو کمی نہیں مانتا، میری نظر میں کوئی کمی نہیں ہے، میں سب کو حضرت آدم کی اولاد مانتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ الزام دیا جاتا ہے نا کہ ابو بکر تو مدینے کے کمی تھے، وہ کپڑا بنانے والے تھے. میں کہ بھائی میں تیریاں خرافات دا نہیں پتا، لیکن جانو میں نہ آتے داسنا 5 سیدان دیاں جیڑے گھر جنجاں جان تو ان لگتا ہے کمی. چلو تھوڑا اور آسان کرنا تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے. کوئی نبی پاک تو پاک، کوئی علی پاک تو پاک، کوئی حسن تو پاک، کوئی اپنے زمانے محمد باقر تو پاک تے جنہ لئے ڈھک دے رہے ہیں وہ مرپلید ہونے. ہر سا شیخ تو بجمع شریف انہا فاصلہ کوئی نہیں، با ٹکٹ لے کے جانا ہے. تو ساں پرسوں میرے کو آ جانا ہے، با تو ساں گل کیتی ہے سان بندے آندھن جھوٹ بولے آتے. کوئی پات ہے وچوں اونتے آتا تو شکر کرو تو آڑی سڑک سیدھی ہو گئی. جی اے تو سڑک تو ساڑھے کول جانے 15 منٹ لگ دیں تو آڑے پنڈی پر لگ جانا. میں بج سکنا تو آڑے کو باقی نہیں جہاز تے بہ کے جانا ہے تو جویندہ نہیں تو پوچھنا میں نہ تو بکھر ہی چو آیا. ہاں پنڈی تے عرصہ شیخ میں تو آڑے کو گل نہیں کر سکتا جیدہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. میں 5 نام ہی دساں تے تو ایک بھی بتیری تے ہے بس سیدہ عائشہ صدیقہ حضور دی بیوی نے. تے بھائی جن نال ایڈے پاک شادیاں کرن وہ ٹبر پلید نہیں ہوندا، ایدہ مطلب ٹبر وہ بھی پاکاں دا ہے. تھوڑا جہا اور گل ہے بھائی ان جٹاں ہو جتوان ڈیرہ سمجھے چاہ گیا تے گل دا بج سواد جائے. تسی جٹ بندے ہو، ایک گھروں رشتہ لو دو سواد نہ بنے دوبارہ لیندے ہو. 5 پیڑیاں وچ سیدہ ہر پیڑیے ابو بکر تو رشتہ لے آئے. بھائیا گل جا کے سنی گل ضائع نہ کریں. یہ جس گھروں 5 بچیاں دے رشتے لے لئیے،
جیڑا ٹبر 5 دیاں دے چھڈے انہاں نال بہ کے کھجوراں دے حساب نہیں کری دے بساڑیاں تواڈے ال کھجوراں راندیاں کو میری گل دی سمجھ جٹاں آئی ہے کہ کولوں لنگ گئی ہے گل تواڈا جے کھجوراں دا حساب مڑو تے ہے جان دیو پاجی گل جے باندھے ہوتے ہیں ساڑیاں ہوتے کھجوراں لیکن جنہ دیا کھجوراں نے انہاں تے ایڈا رولا نہیں پایا جڈا تسی پائی بیٹھے ہو پاجی ساڈا کوئی نہیں رولا کھجوراں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نو فرقہ واریت واسطے بڑیاں بنا کے لوگ پیش کر دے توجہ ہے اے فرقہ واریت قوم نو لڑان واسطے کیتی جاندی نا ایں دے وچ کوئی حقیقتاں تے نہیں نہ ہوندی حقیقتاں نے جڑیاں تو انداز کوئی مائی دا لال صبح قیامت تک کٹے گل میرے کو آن دی بھی نہیں لوڑ علامہ صاحب سیالوی صاحب کو لگے جب با گل کیتی نے ثابت کرو گل میں کراں گا ثابت کر سکتا میں صدیق اکبر دے بارے جیڑی گل کراں علامہ صاحب ثابت کر سکتا امام جعفر صادق دے بارے سنیاؤ عقیدہ سنو امام باکر دی جدو حضرت ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ام فروہ نال شادی ہوئی ہے تے صدیق اکبر تے مولا علی دی اولاد دے نکاح نال صدیقی اور علوی خون دے ملاپ نال جڑی ہستی پیدا ہوئی او دا نام امام جعفر صادق امام جعفر صادق دیاں نانکیاں 4 پیڑیاں پڑھو تے ابو بکر نہ لڑ دادکیاں پڑھو تے مولا علی نہ لڑ دیاں حیاتی ہوئی دادکیاں نمی مانتے امام دیاں نانکیاں نمی مانتے توجہ ہے کہ نہ دعا نہیں بدین دے پیانے با حیاتی ہوئی جیوندہ رویں پیاریا سچا نوکر بان دادکیاں نے بھی مانتے میرے امام دیاں نانکیاں نے بھی ہن دوبارہ گل آل رسول بھی پاک نے اور اصحاب حضور بھی اے سنو اے بھائی پیارے ہو کالے تنو اچھا صحیح بڑی گل ہے میں کہ یہ کالے ہو تے ٹھو مکا لینے مہربانی ہے تواڈی کالے نہ پوے گل سمجھان دیا ہے میں کدی کہ نہیں بندے قابو آئے پیریڈ پورا بنائن دیا جائے بھائی سنیا فقیر عرض کرنا چاہتا ہے آپ دی خدمت میں جو بھی صاحب عقل بندہ ہے انہوں میری طرف دعوت کہ میری گل تے غور کر دین رسول اللہ دا مکمل کدو ہے او کیڑا لمحہ جدو دین مکمل ہویا ہے تھوڑا جا تاڑی میں مدد کرنا سوال دا جواب ڈھونڈنا آستے تھوڑا جاگو نہ حضور دین مکمل کر کے گئے یا کچھ چھڑ گئے بولو سارے بولو ایدہ مطلب ایک گل ثابت ہو گئی با ہویا حضور دے ہوندیاں مکمل کیونکہ نبی دین دسن آئے اے ہو نہیں سکتا وہ نہ پورا دسیا نہ ہوئے تے ٹر گئے ہون کچھ سن ہسٹری والے دسنا ہوئے 500 سال پیچھے تاریخ لکھی تھی ہے بھائی جس بندے 500 سال پیچھے سن سنا کے تاریخ دیاں گلاں لکھی ہیں تو دین اس تبری تو لینا ہے یا دین امنہ دلال تو لینا ہے میرے بچے 5 صدیاں پیچھے ابن خلدون تاریخ لکھے کہ تو دین تاریخ تو لینا ہے یا قرآن تو لینا ہے جڑا حضور تے آیا ہے
میں ساری گلاں پہ پوچھنا. تو تاریخ بلازری پڑھنی ہے، تو ابن اسیر پڑھنی ہے، تو ابن کثیر پڑھنی ہے، تو مسعودی پڑھنی ہے، تو یعقوبی پڑھنی ہے، تو عاصم کوفی پڑھنی ہے. تو تاریخ تو دین لویں گا یا قرآن تے محمد دے فرمان تو دین لویں گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بچے جان مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ پایا اللہ دے قرآن وچ ایک آیت ہے، یہودیاں دے سان جے آیت ساڑھے کو آ جاندی تھے اسی عید والا دیہڑا بنانا اس آیت دے نازل ہونا. حضور دے پاک دین دی احکام وچ آخری آیت، اس بعد احکام دے متعلق کوئی آیت نازل نہیں. اللہ فرمائے مکمل جو عرفات دے میدان اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اج دے دن اللہ تو اڈا دین مکمل کر دیتا. بھائی صاحب جدو عقل والیاں سمجھنا ہوئے فقیر انہوں نے گل دس رہا ہے. جس وقت حضور دا وصال ہویا ہے اس تو پہلا دین مکمل ہے. وصال تو پہنا دین مکمل ہے، لہذا دین سمجھنا ہوئے تو وصال تو پہنا سمجھنا ہے. ایٹھا نہیں لانا، ایٹھا روڑا ہے. دے گل نہ سمجھو تے اگانا جاس. بھائی دین حضور مکمل کر گئے، جدو سرکار دین مکمل کر گئے تے تساں دین لینا ہے تے حضور دی حیات ہی چلاؤ کھا ایٹھا تسی تاریخ ہلان دے کیوں؟ جیڑے ہیٹھاں لتھن روڑے نو پائے گئے، جیڑے تھلے لتھے نے وہ روڑے چ پائے گئے، جیڑے اس تو پیچھا ٹرے نو روڑے چ پائے گئے، جیڑے اتھے کھلو گئے انہاں روڑا کوئی نہیں. او بھائی صاحب دین سمجھ گئے. کاش میں آپ نے یہ گل سمجھا سکتا، کاش آپ میری یہ بات سمجھ سکتے. تاریخ حضور دے وصال تو بعد شروع ہوئی ہے، اس تو پہنا تاریخ دا نام و نشان کوئی. اچھا میں سوال کر رہا ہوں تاریخ کدو شروع ہوئی ہے؟ بولو تاریخ کدو شروع ہوئی ہے؟ شکریہ. تے دین مکمل کدو ہویا ہے؟ ہائے کاش آپ فرق سمجھ لو. یعنی یہ جے شدی جمی نہیں تاریخ تے دین پہلا نہ مکمل ہو گیا. تسی اندے کو دین پوچھ دے کیوں؟ بھلے ہو تاریخ تو دین نہ پوچھو، دین اللہ دے قرآن تو پوچھو تے سونے دے پاک فرمان تو پوچھو. جدو بندہ تاریخ پیچھے ٹریا ہے، وہ رڑ گیا ہے، وہ کھڑی گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، راہ تو ہٹ گیا ہے. جیڑا بندہ قرآن اور حدیث تے عمل کرتا ہے بھائی صاحب وہ کدی بھولیا نہیں. وہ پاک نبی دے صحابہ دا بھی ادب کرتا ہوئے گا، نبی دے آل دا بھی ادب کرتا ہوئے گا. فرق یہ ہے اساں ہسٹری نو دین سمجھ لیا ہے، اس رمز نو نہیں سمجھے کہ دین حضور دسن آیا ہے، تاریخ دین نہیں دسنا. ہن میری تقریر ہے تسی گواں گو بن کے بیٹھے رہو تے آکھو بھائی پتہ نہیں وہ آن جاندے میں آتا پیا جیڑی کو گل سنائے اور نہ کیا کرو اے دس بھائی اے تاریخ ہے یا دین ہے. توجہ ہے کہ نا کہ بھائی یہ تاریخ ہے کہ دین ہے. یہ آکھے تاریخ ہے تو نہ کی مڑ ران دے تو یہ دین ہے، اسے کیا دین ہے تو نہ کیا دین ہے کہ مڑ یا قرآن دی آیت پڑھتے یا نبی پاک دا فرمان پڑھ دو جی شاید مڑو نہیں ہو سکتی یہ دین ہے. جس دن اہل سنت اتنے باشعور ہو گئے کہ وہ یہ فرق سمجھ لین بھائی قرآن پہ پڑھتا ہے یا نبی دی حدیث پہ پڑھتا ہے، اس ویلے جس ویلے تاریخ پہ پڑھتا ہے اس ویلے دے فرق نو سمجھ گئے، ادو تو ان کسی راہ تو نہیں لینا. بھائی صاحب میں تو ان قرآن پڑھ کے سنا جاؤں پچھو کو آکے ساڑھی ایم اے دی ہسٹری دی کتاب جا لکھے
تسی وہ پھاد کے پھجی پھر دے ہو وہ تو میں علاج کی کرنا ہے اس گل وہ ایک جگہ تو میں دون کھلار گیا بھائی تھے کھلو بیا ہے پیچھو کو آندھا میں ایم اے دی ہسٹری دی کتاب اچھ پڑھے آیا وہ فلانی گل آنی دی ایم اے دی کتاب اچھو دین لے آؤ قرآن سنا اے اللہ دے پاک قرآن من سمجھا محمد پاک دے نال والے بندے کون نے نال والے بندے کون آؤ عزیزو اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ فرمانے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بھائی اللہ دا قرآن فرماتا ہے محمد اللہ دے حبیب نے جڑے محمد دے صحابہ نے کافراں لڑ دے نے نبی دی آل نال پیار کر دے نے ہن ایتھے قرآن کھلاردا پیا یہ مقابلے وچ تسی تاریخ یعقوبی لے آؤ یعقوبی تاریخ جو لکھے جی تبری صاحب نے لکھے جی بلازری صاحب نے لکھے جی وفیات الایان میں یہ لکھا ہے جی شدرات الزہب میں یہ لکھا ہے جی بھائی صاحب ایک قرآن اللہ دا یہ مقابلہ تاریخ نہ لے آمیں ٹھوک جائی دی کی دے جلدی سمجھ آئی کہ نہ آئی کی اوقات تاریخ دی قرآن دے سامنے یا اللہ سونیا نبی دے یار کون نے اللہ دا قرآن فرما دے تراؤ رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ وردوان یہ میں ہوڑی بولتا رہا تو میں تو نہیں آکھے سبحان اللہ ہون بھی میں بیکو نہیں آندہ نا چپ کر کے ہو سبحان سنو دھیان نا تے جی آکھنی جے تے سارے آکھو تے اون جاکھو جی میں آکھن دا حق کے نہیں تے چپ کر کے سنجیدگی نال سنو میں جو نہ لایا نہیں میں نہیں لایا میں اپنی تقریر کرنی ہے لیکن آج لے تو سی میں نیم جی آپ بول دے ہو نا جی میں ادھا ستا تے ادھا جاکو نوٹا بندہ بول دے تو سوڑے لگ دے پتہ نہیں اور کیڑے پاس ہے یا بولو تو یا چپ رو میں نہیں آندہ کہ تسی بولو میری یہ توڑے کو ڈیمانڈ بھائی صاحب نہیں لیکن یہ میری ڈیمانڈ ہے بھائی چپ کر کے سنو تو یا اونج بولو جی میں بولنا چاہیے عزیزان من تاریخ پڑھو گے تو توانو تاریخ کی دے صحابہ باغ تے جھگڑ دے نظر آؤں گے کی دے مال تے جھگڑا کر دے نظر آؤں گے تاریخ بلندر بہت بڑے بڑے کیتے نے بہت بڑے بڑے جھوٹ گڑے نے یہ قرآن پڑھے گا تے اللہ فرماتا ہے تراہو رکال سجدیں یبتغون فضلا من اللہ وردوانا جنہ آمنہ دلال پچھے نمازہ پڑھیاں نے انہاں دے گلے نہ کر نبی ناراض ہوئے گا توجہ ہے بھئی تو اڈی عزیزم اللہ دا قرآن سنیے اللہ قرآن فرمانے دنیا والوں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود میرے نبی دے یاروں نے جنہ دیاں پیشانیاں سجدیاں دے نشانات نال آباد نے
صحابہ دے جڑے متھے آئے نا قرآن دسدا ہے بھئی وہ سجدیاں دے نشان نال آباد ہے انہاں آپے نہ بنوائے جا کے ہو کے نہ جا کے صحابہ اپنے متھے تے آپے نشان کوئی نہ بنائے اللہ دے فضل نال صحابہ دے نشان قرآن وچ میں دسیا اے مولوی جتنے ہیں میری بھر لو تے لے جاؤ تے آکھو با قرآن وچ ہے بس صحابہ دے متھے تے نشان ہے سجدیاں اوے کسے سیالوی صاحب پیچھے نماز پڑھی کسے چشتی صاحب پیچھے نماز پڑھی صحابہ وہ نے جنہ آمنہ دے لال پیچھے نماز پڑھی میں آدھا بیان یا قرآن بیان ہے اللہ دا قرآن فرمانے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود انہاں دیاں پیشانیاں سجدیاں نال روشن آیاں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل رب فرما دے یہ صحابہ دیاں گلاں پوچھنیاں نہیں کہ اللہ دیاں کتاباں پڑھ تاریخ دیاں کتاباں چھوڑ دے اللہ فرما دے جڑیاں کتاباں آسماناں تو آئیاں وہ پڑھ بیروت آلیاں نہ پڑھ قرآن آلیاں میری گل نہیں سمجھ مٹھوائی کرنا جیڑی بیروت تو چھپی ہے اتھو صحابہ نہ سمجھ میں یہ نہیں کہتا کہ بیروت والے ساریاں غلط چھاپ لیں لیکن گل سمجھان لاستے بیانا میں جیڑی بیروت تو آئی ہے وہ نہ پڑھ بھائی صاحب جیڑی آسمان تو آئی ہے قرآن آندہ ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل وہ نبی دیاں یاراں دیاں گلاں تے میں پہلیاں امتاں وی دس جا رہا ہاں آنج دے یار جے آنج دے یاراں دے یار جے بھلا ہو گیا اللہ دا قرآن سمجھو اجے میں آل رسول دی گل تے کرنی اجے آل رسول دی تقریر کرنی میں پہنا تاں ہی تواڈے تو پوچھیا بے ٹائم ہے تو بندے وچ سیانے میں کئی باری پیچھے تقریر تو مارنا تو آندے بھئی جلسے دے عنوان تے آل رسول دی گل لئی تسی صحابہ دی کیوں کردے بھائی بات یہ ہے آل تے اصحاب بکھرے بکھرے ایڑنا میں ڈاکٹر کو گیا ایک مرتبہ میں نے گلے دا انفیکشن ہویا جدو شروع تقریر کرتا سا ہوں تے الحمدللہ نہیں ہوتا تو گلے دا انفیکشن ہو گیا میں ڈاکٹر کو گیا جو دوائی لکھی تے میں آکھیا ڈاکٹر صاحب میدا میرا صحیح ہے تسی میدے دی دوائی بھی وچ لکھی وہ دیکھا انفیکشن آستے جڑی لکھی وہ اینٹی بائیوٹک تو وہ دنال خطرہ ہے کہ میدا خراب نہ ہو جائے اس واسطے نال احتیاطاً بھی دے چھٹی گالتے تو انال رسول دی سنانی ہے پر تو اڈے اندر کہ نہیں سجے کھپے تو کچھ جراثیم نہ لگے ہوں اس واسطے احتیاطاً نال ابو بکر دی گل بھی دا چھٹی گل دی سمجھ آئی جانے من کے نہ آئی اے سر احتیاطاً حفاظتی ڈوز دے تاکہ کوئی جراثیم کو نیٹے نہ یہ اینٹی بیکٹیریل اینٹی وائرس سر واہ ابو بکر میں تیری شان تو صدقے جاؤ جدے گھر سجدہ دیاں باراتاں ڈھوک دیاں اللہ اکبر عزیزان من میرے اللہ قرآن تلان فرمائے رب دی بھری کائنات اے جنہیں محفل کرانا والے ساتھی نے انہاں تو پوچھو بتوسی یہ محفل کرا کے ووٹ لینے نے بندے لینا نہیں کی جان دے اللہ راضی اللہ دا حبیب راضی ہو جائے پائیں تن پاک راضی ہو جائے عزیزان من تو اڈا تے میرا مقصد بھی اللہ دی رضا ہے جیڑا بندہ تو انہ کھے بے بندے چوڑا واسطے آئے میں اس بندے جاہل مانا ایس گرمی اشارہ دے بے کہ کیڑا بندہ شاپر والے چوڑ واسطے مانا یہ بندے چنگ چاولاں واسطے نہیں آئے لنگر واسطے نہیں آئے بھائی لنگر پڑے آگئے یہ بندے اللہ دی رضا واسطے میں گواہی دینا کہ بندے اللہ دی رضا واسطے
میں اپنی گواہی دے رہا، میں گواہی دے رہا کہ بندے جڑے میرے سامنے بیٹھے یہ دین واسطے اور اللہ دی رضا واسطے ہیں اور کسی مقصد واسطے نہیں۔ لیکن میں تو گل سمجھانا چاہتا سانو یہ پتہ کوئی نہیں ساڈے اس عمل تو بعد وہ راضی ہویا ہے کہ نہیں، ایمان یہ ہویا اس لیکن پتہ قیامت نو لگنا ہے راضی ہویا ہے یا نہیں۔ لیکن ایک جماعت ہوئے ایک جماعت ہوئے جنہوں اللہ فرمایا لقد رضی اللہ دنیا والے ہو میرے نبی دے یار او نے جنہاں نال میں راضی ہو گیا۔ یا اللہ کنہاں نال راضی ہوئے؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین۔ یا اللہ اتنے سارے بندے باہر نہیں دیندے سارے ہی آندے نسی مومنہ سان دس کیڑے ہیں مومنہ نال راضی ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرمایا جڑے کنکر دے رخ تھلے یار دے مرید ہوئے نے میں انہاں نال راضی ہو گیا۔ تھوڑا جہا جاگو۔ اللہ فرماندا ہے جڑے نبی دے مرید ہوئے نے میں انہاں سارے نال راضی۔ جدو اللہ کہے میں ہو گیا اگاں بولنا بندا نہ لیکن میں مڑ گل کی میرے ربا جدو انہاں نال راضی ہویا ہے انہاں دے اندر ویکھے نہیں کیونکہ سان بندے آندے اتو اتو مندے آئے اندروں نہ آئے مندے اے کوئی بیماری ساڈے سنیاں وچ بھی پائی جائی نہیں وہ اندروں پورا نہ مندے میں کہا تو سنی ہے توجہ ہے کہ نہ وہ سنی نہیں ہے جڑا بندہ نبی پاک دے ایک صحابی دا بھی بے ادبی دا کیتا رہا سنی ہون دی شرط ہے اے حضور دیاں نسبتاں ایک پاسے سنو سنی کی نام دے انہوں آندے نے سوا تھرسا دے سرے تے گاڑ فقیر دی گال سنو میرے بچوں وعدے تے اللہ راضی ہو اجے تو میں تقریر شروع بھی نہیں کی اجے تقریر نہیں شروع کی تھی اجے موڑ پہ بننا تقریر اجے کرنی ہے حوصلہ رکھو آگے تو سنٹھاؤ مکوینی ہوئے تو 10 لے بکالا سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے مریدان فرمایا حلوہ پکاؤ ایس تو اگے میں باس چا کرا تے تقریر شروع کر لما تے بن دی کیونکہ اتھے ہوں اینڈ کر دیں سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے سمجھینا کی جا رہے ہیں بس سنی کی نسل دے جیڑا سنی سکول آف تھاٹ ہے وہ ہے کہ شاہ صاحب مدینے گئے مہر علی شاہ صاحب جو نہ مریدان آکھیا باج حلوہ زیادہ پکایا لنگر ہے انہاں پکایا تو پوچھا بس سرکار خیر ہے آج حلوہ پکایا فرمایا یار دعوت ہے حضور کنہ دی یہ میرے منیر شریف ہے واقعہ جڑا میں سنا کنہ دی دعوت ہے فرمایا یار مدینہ شریف دی گلی دے وچ جڑے کتے نے نا آج میرے لیے انہاں دی دعوت ہے ہن سنیا میں تینوں تاں کدے لے جاواں اگاں تینوں میں گھر حضور دے کیویں لے جاواں تو گلی دے کتے نال سنیا دا تعلق تے پھر شاہ صاحب نے پگ بنی سید باغ نے تے حلوہ ہاتھ وچ پھدیا ہے تے پہنا کتا ڈھونڈ دے تے موڑوں دے کے حلوہ رکھ دے ہو سکتا ہے کسی آکھیا ہوئے شاہ جی کتا ہے ہو سکتا ہے شاہ جی انہوں نے عشق آکھیا ہوئے اوے ہے کتا پرے تے ویکھ گلی کیڑی دا کتا ہے پا یا گل مکدی مکائیے نا یہ سنیاں نو حضور دی گلی دے کتے نال اتنا عشق دے دس ہے تینو حضور دے یاراں تے حضور دے پیاریاں نال کتنا عشق ہونا چاہیے دب کے سارے ایک بار آکھو حیدر 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 دب
بھائی کوئی ساڑھے تو بڑا محب کتھے ہو گیا سبحان اللہ. ہم سب سے بڑے محب اہل بیت ہیں. ہم سے بڑا کوئی دعویٰ ساڑھا توجہ ہے کہ نون لیگ والے جو آخ لیندے عمران خان جو آخ لیندے باسی سارے ہیں تو بڑے پاکستان میں تو جیسی آخ لیے تکیے تو بھائی اسی پاکستانی تو بعد چاہاں اس تو پہنا اسی آل رسول دے خادم آسی سب تو بڑے خادم آل رسول اسی سال دے 365 دینے 365 دیں حضور دی آل دا ذکر کر دی کوئی 2-4 دیاڑے 365 دن حضور دی آل دا ذکر کر دے رہنے سنی. الحمدللہ رب العالمین. میرے عزیزوں میرے سجنوں سنیے دا ایمان اور عقیدہ سنو سنیے دا ایمان اور عقیدہ ہے. اللہ سونیا جدو نبی دے صحابہ نہ راضی ہویا ہے ادروں ویکھے ہی حالانکہ سوال بندا نہیں باندروں ویکھے جو راضی جو ہویا ہے تھے اللہ وہ تران دائی اندر جیڑا اللہ راضی ہویا ہے وہ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ تو اٹھے اندر ہے اے تے ہی اندر لیکن مڑ بھی کیونکہ بندے سانان دے آئے وہ اندروں پورے نہ ہے نبی دے نال تے یا اللہ جدو تو راضی ہویا ہے وہ اندر ویکھے نہیں. عزیزہ نے من میرے اللہ قرآن فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتا ہے میں راضی ہون تو پہلا نبی دیا یاراں دے دل ویکھے نے. واہ سجن واہ میں بڑا خوش ہاں کہ تو انو تقریر دی سمجھ آ اللہ اتو ویکھ کے راضی نہیں ہوتا اللہ دل ویکھ کے راضی. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تو اٹھے دل ویکھ اللہ فرماتا ہے میں نبی دیا یاراں دل ویکھ عشق نبی نال بھرے آئے تاں ہی راضی ہوئے. میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بچوں یاد فرما لو ہون کم از کم اگلے سال تک یاد رکھیا ہے بھئی آل بھی پاک نے تے صحابہ بھی. ہون ایک جملہ بولتا پیا اس نو یاد کر لینا. حضرت امام زین العابدین مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں. ایک بندے انہاں تو پوچھا کہ امام صاحب آ جڑے ابو بکر تے عمر نے انہاں دے بارے کی فرماندے ہو؟ آپ نے قبر علی اشارہ کر کے فرمایا جی میں ہون نال نے ایویں جیوندیاں نال ہے. لو گل مکی تھاڑا تا بھائی روڑا ہی کو نہیں سی تے امامہ دے مگر کھڑے. عزیزہ نے من میرے سجنوں میرے عزیزوں میں اپنے بچیاں نو آنا ہونا وہاں میرے بچوں دل گل بحالو پن یار علی دیاں یاراں دا. اینا ساڑھے بابے نات بن دے پانی یار نبی دیاں تو کسے بندے اعتراض کیتا ہو سکیا بھی تُسی نبی دے یار بنا چھتے میں کہ ایسی علی دے بنا لینے میں پر گل مڑ بھی تو انو تھی رانی نہیں سمجھ آئی گا بس نبی تو اٹھ کے ایتے کر لینے نے لیکن تو اڈا درد گھٹیا مڑ بھی بھائی کوئی نہ جی کیونکہ مڑ بھی علی دے تھے مننے پونے بن یار علی دیاں یارا. اے فقیر دا رڑایا جوڑے ذرا دھیان نال سن لے میرے نال پیار نال کہہ لو بن یار علی دیاں یارا. سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاب دا میں نوکر پنجاب دا بن یار علی دیا یارا. میرے بچوں میرے علیوں انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اے عزیز دوستو اے ساتھیو جس بندے نے حضور دے صحابہ دا ادب سیکھ لیا
ان معرفت علی نصیب ہوئے گی۔ میں اس دی ایک کی مثال دینی ہے، لمبی تقریر نہیں کرنی کیونکہ میں ان گل مولا علی دی شروع کر رہا۔ علی ساڈے مولا نے، مرشد علی ساڈے ہے کہ نہیں؟ بھائی میں پوچھنا چاہنا، جدو حضور باں بھد کے علی پاک دی فرمایا ہے کہ علی مولا نے، پاجی ادو کون بندے ہیں جڑے ویندے پہ آئے؟ ٹی وی والے کیمرے لائے، اخباری رپورٹر آئے ہوتے، ڈان نیوز چھپے، تو کون ہے جنہ ویکھیا ہے بھائی علی مولا نے؟ ویکھیا کہ بس وہ بندے ڈوڈو جنہ ویکھیا ہے تے سان اپڑایا نے۔ کم از کم تو انہوں نہ بندیاں دے بارے کچھ خیال آ جائے گا بھائی یار جی انہاں دسیا ہے تے مرجے انہاں تو سمجھانا پڑا، گل سمجھانی پڑی۔ نواز شریف موٹر پہ بنائی ہے، بولو پی ٹی آئی والے مندے انہوں نے کہا یار انہوں نے موٹر پہ بنائی ہے تو اندر بچوں کوئی کھادا ہونا۔ شریکاں دیا گلاں کوئی مندہ، چلو میں تھوڑی جی اور مثال دینا، نون نہیں گنے لیکن عمران خان ورلڈ کپ نہیں جیتیا تو آندے نو کلا لوجے داس نہ نال، مگر وہ کلا سی لوجے داس نال نہ پوری ٹیم جیتیا، مننا جو نہیں۔ حالانکہ موٹر میں بھی بنی ہے ورلڈ کپ بھی، مندے کوئی نہیں نا بھائی صاحب۔ شریکاں دیاں گلاں نہیں منی دیاں باویں وہ چنگیاں ہونے عادت بندے کمال ہوگی۔ علی دا ہاتھ نبی پاک پھاد کے پہ فرماندے نے علی تہاڈا مولا ہے، تے جو شریک ہوندے تو انہاں ساڈے تائیں پڑھان دی کیڑی لوڑ ہے؟ علی دا مولا آکھنا نکی جی گل تے نہیں نا، تے جے صحابہ منکر ہوندے اے روایت ہی حضرت عمر کی تھی۔ میری بات سمجھو میں کیا کیا 17 صحابہ نے ایک حدیث روایت کی تھی جنہاں ایک حضرت عمر نے، مشہور روایت حضرت عمر تو مروی ہے کہ حضرت علی نو حضور نے ساڈا مولا بنایا ہے۔ عزیزہ نے محترم درویش و فقیر تو انہوں گل سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی دہشت گرد ہے تھلے بیٹھ ساڈا مرید ہے تاں جا کے اگے بھی میں انجین آندھا رہا، یہ ایک بیلی تھی وہ باہر تر گیا ملا ابو سفیان، وہ بھی انہوں انجی آدھا تو میں بھی انہوں جو آندھا رہا بھائی دہشت گرد ہے۔ کیڑی لوڑی انہوں حلان دی چپ کر کے بے کے تقریر سن، بابو تیرے رکشے دی خیر ہو۔ توجہ ہے بھائی صاحب، آپ تقریر سنو، پیر اپنے مریدان کچھ جان دے ہوندے، بندے ساڑھے تو 5 سالہ بعد مل کے پوچھ دینے سن سیانے آئے، میں کہا جی مل دے تے رہو تے تو اڈے رکشے دی بھی سیانے تے جی تسی 10 سالہ بعد مل کے آکھو سن سیانے آئے تے سن تو اڈی کوئی نہیں سیانے، جاؤ جیڑا پرچہ کٹانا ہے کٹا ساڑھا کام تو اڈی سیان کرنا ہے یا تو اڈا کام ساڑھی سیان کرنا ہے؟ پہلا تسی پیر دی سیان کرو پھر پیر تو اڈی سیان کرے گا۔ اے بچوں میرا مسئلہ سنو، اے پیارو فقیر دا مسئلہ سنو، مرشد علی پاک دا ہاتھ مبارک پھڑ کے کاش کوئی وزن کرے، گل کرنی ہے کاش کوئی وزن کرے، علی پاک دا ہاتھ پھڑے آئے فرمائے علی جس دا مولا ہے میں اس دا مولا، میں جس دا مولا اس دا علی مولا ہے، میں جس دا مولا اس دا علی مولا ہے۔ علی دا ہاتھ پھڑے آئے، علی نو بھی مر عثمان نو اپنا ہاتھ دیتا ہے، عثمان نو بھی مر عثمان غنی نو حضور نے فرمایا ہاتھ میرا ہے ہاتھ عثمان دا، میں اپنا ہاتھ عثمان نو دے چھڑے، جیڑا ہاتھ حضرت عثمان نو دیتا نے اسے ہاتھ نال علی دا ہاتھ پھڑیا اور فرمایا نے جس دا میں مولا و اس دا الحمدللہ سنیا دا ایمان اور عقیدہ ہے مرشد میرا علی مولا میرا علی سٹیج دے بڑے بندے
لے کے جڑا آخری کونے تک بندہ کھڑا ہے اتھے تک ہر بندہ علی دے اپنے مولا ہون دا کہ علی ساڈے مولا نے دا اقرار زبانی بھی کرے تے اپنے جوش نال بھی اظہار کرے کہ میں مولا علی دا نوکر ہاں. قیامت تک فرشتے ایتھے موڈے والے بیٹھے لکھ لین کہ سنی او نے جڑے علی دے نوکر نے. عزیزان من مرشد میرا علی مولا میرا علی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے میرا بھرا علی مرشد میرا علی. توجہ ہے بھائی میرے عزیزوں میرے پیارے ساتھیوں. میں کئی باری سنگیاں نو دسنا جدو اسی جڑے ہونے نا پیر میانے آج کل دیاں دی نہیں گل کردا پرانے پیر میانے جڑے سن انہاں دے گھراں وچ قرآن پڑھیا پڑھایا جاندا سی. دینی گلاں دینیات اسلامیات اے ساڈے گھراں دا دینی ماحول ہے. میرے گھر دے 8 افراد نے 7 اسی عالم دین. ایک میرا بیٹا ہے وہ 5ویں پڑھتا ہے سکول وچ پڑھتا ہے وہ مدرسے جے نہیں جاندا لیکن باقی 7 افراد دین دے علم رکھتے ہیں. ٹی وی ساڈے گھر نہیں ہے قرآن ہی پڑھیا پڑھایا جاتا ہے. تو میری ماں جی ہوری میری والدہ صاحبہ معلمہ سن قرآن پڑھا دیا سن گھر وچ بچیاں اور بچیاں. جدو محرم شریف آندا تھی تے آپ شہادت نامہ ایک کتاب سی کسے پرانے بابے دی لکھی سی اشعار دی صورت ہے واقعہ کربلا دے چ لکھیا ہے. تو میری والدہ صاحب آپ پورے محرم وچ وہ بہ کے پڑھدے سن تے روندے سن شہادت نامہ. انہاں کولوں اسی حسین حسین سکھیا ہے. ماں دی گود ماں دی صحبت وچ حسین حسین سی. استاد جنہاں کول میں پڑھیا او بڑے قابل آدمی سن نقشہ بندی سن. انہاں سانو عقیدہ سکھایا. میں نہ استاداں دا پڑھایا بولیا تے نہ ماں جی دا پڑھایا بولیا. بات سمجھ آئی دونوں یاد رکھے. الحمدللہ رب العالمین درویش و تامیاں دوناوا محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے محبوب اپنے دل میں بسایا میرے دل و دماغ پر چھایا رحمت خدا کی ہو اصل میری ماں کی قبر پر بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا. اور لوگ بڑے بڑے کام کر دل ساڑی عزت ود جائے. میرے بابیا میں نے سبق پڑھایا سی حسین حسین کری تیری لوگ عزت کر دے رہن گے. فقیر تجربہ کر کے دس رہے آئے عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی جب سے میری زبان پر آیا حسین ہے جب سے میری زبان پر آیا
اور نہیں پڑھ سکتے تے حسین دا نام تے لے سکتے ہو. جب سے میری زبان پر آیا سنی دا ایمان اور کیتا ہے حق دی ٹھنڈک دل دا چین. بھائی صاحب بول کے ذرا حاضری لگوا دے. حق دی ٹھنڈک دل دا چین. ایک تبدیلی کرو یا حسن یا حسین کیونکہ سنیاں دی ٹھنڈ تے دوویں بھرانے. حق دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین حق دی ٹھنڈک دل دا چین. یا حسن یا حسین حق دی ٹھنڈک دل دا چین. تھوڑا جہا تبدیل کر لو. یا حسن یا حسین یا حسن. اے سنیو ایمان اے عقیدہ اے گل اینو یاد رکھنا. حضور پیار دعا نال کیتا ہے. اور حضرت علی پاک دے بیٹے نے محمد حنفیہ انہاں دی اولاد وچ ایک عالم دین گزرے امام عبدالوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ. انہاں دی کتاب الیواقیت والجواہر اس دے اندر آپ نے عقیدہ بیان کیتا ہے کہ اہل سنت وہ نے جڑے حسن تے حسین دی شان سمجھنے چ بیان کرنے کبھی فرق نہیں کر دے. کسے بران بھی اچھا نیواں نہیں کر دے. فاطمہ زہرا دا لخت جگر تے نور عین لے اسی دعا براواں دے نوکراں. کاش کوئی میرے جملے دا وزن کرے جیدے نال وڈا برا صلح کرے. ساڈی صلح ہے جیدے نال نکا برا جنگ کرے. ساڈی جنگ ہوندی ہے. بات سمجھ آگئی کہ نا عزیز پیارے میرے مرشد پاک حسین نے کربلا دی دھرتی تے ڈیرا لایا ہے. فقیران نے کربل نو وسا چھڑیا. کربل دے امیران نے میرے بچوں مولا حسین دی قیامت والے دن گواہی رہے. میرے اس ویلے دل دے اندر جو کیفیت میں توڑنا شیئر کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ گیا نا جنہ میں صدیہ ہے میں انہاں تقریر نہیں سنے دا. میں تو ان سنے دا. میں انہاں واسطے نہیں کردہ بھائی انہاں میں فیس دینی میں نیاز لنگر دینا. میں تو ان سنے نا. میں تو اڈی واسطے آیا انہاں شدیاں بندیاں سان کی نیاز دینی ہو. نیازاں دی گالے تھے کوئی تواڈی تبلیغ واسطے تواڈی تربیت واسطے اور تواڈے پیار واسطے کہ تسی اتنی گرم موسم وچ اپنے کام کاروبار چھڈ کے آئے ہو. تانوں پوری بات سمجھانی چاہیے. میں تواڈی واسطے ایڈی محنت کی. پنکھا ہوا دیندا سی گڑبڑ کردی سی. میں کہ ہوا بند کر دیو میں تھوڑی دیر گرمی چ بہ لاں گا پر ساڈے سجنا نو گل پوری صحیح سمجھ جاؤ. آپ سنی بھائی نہیں جان دے کہ ساڈے دل وچ تہاڈا پیار کتنا ہے. اوے 15ویں صدی دے اندر سنی ہونا خود ولی ہون دی نشانی ہے. ایک نکی جی دولت ہے اس دور وچ بھی سنی ہونا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی ایمان بچائے ہیں جنہیں تاریخ نے بھٹکایا نہیں ہے. جن کے عقائد کی بنیاد تاریخ پر نہیں قرآن اور نبی کے فرمان پر ہے وہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں ان کو سمجھا رہا ہوں. میرے مرشد حسین کربلا ڈیرا لائے تا سنیاں نے کربل نو وسا چھڑیا. کربل دے امیران نے خواہش میرے سجن میرے نال کربلا جان. وجود ہر سا شیخ دی سرزمین تے ہون روحاں کربلا حسین دے روزے دا طواف کر دیاں ہون. فقیر دی گل تاں سمجھ آوے کربل نو وسا
چھڈیا کربل دے امیراں نے اسلام بچا چھڈیا زینب دے امیراں نے اسلام بچا چھڈیا سیدہ زینب دے عزیزان علی وقار اللہ آپ نو سمجھ دے وے میرے پاک حسین نے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات نو یار خیمے وچ بلائے نے وفادار خیمے وچ بلائے نے بھائیا میں رب دی کائنات ایک سطر نوٹ کر میں رب دی کائنات یا حسین دے یار پکے ویکھے نے یا حسین دے نانے دے یار پکے ویکھے نے ورنہ سادی فرمان دن تری دنیا کسے یارے ندید اگر دیدم وفادارے ندید دنیا دے یار وفادار نہیں ہوں دے کوئی یار وفادار لبدائے بھائی اگر کوئی یار وفادار لبے تو دی قدر کرنی چاہیے دنیا میں وفادار تھوڑے نے یار بہت میرے سجنوں میرے عزیزوں سارے انو بلا کے میرے امام نے میرے پاک حسین فرمایا ہے میں راضی ہاں جاؤ چلے جاؤ جنت بھی ملے گی حسین بھی راضی ہے گھر ٹر جاؤ حسین دیا یاراں وچ اٹھیا کوئی نہیں حسین فرمایا پتر علی اکبر ذرا دیوا بند کر کیونکہ کچھ یار روشنی دے ہوندے نے کچھ ہنیرے دے ہوندے نے حسین روشنی وچ بھی یار چیک کیتے نے ہنیرے وچ بھی یار چیک کیتے بند کرو تو بھئی چلے جاؤ اللہ سنو جدو چراغ بند ہویا تے اندھیرا ہویا تے خیمے وچ کھڑ پھڑ ہوئی حل جو لوئی بھئی چراغ جلاؤ جدو چراغ جلایا گیا تو منظر بدلیا سے جڑے پیشاں کھلوتے آئے تھوڑے تھوڑے ہو رگا ہو گئے سونے آسی چھڑن آلے نہیں اسی تے جان قربان کرن آلے میرے حسین فرمایا بیٹا اُن جاؤ اپنے اپنے خیمے اج دی رات عبادت کر لو کل ساڑی شہادت دا دیاڑا ہے جدو رات ڈھل گئی پاک حسین دے سینے نال شہزادی لگی گئی جنہ دا نام سیدہ فاطمہ سی حسین پیار تو سکینہ سدن سکینہ سدن سکون حسین اپنی دھی نال پیار کر دے ہر اچھا باپ اپنی بیٹیاں نال پیار کر دے حسین پاک دے سینے نال بھی اپنی بہن زینب نو اپنے خیمے اچ طلب فرمایا زینب بہن جی میرا بھائی حکم ہوئے فرمایا ایک امانت تیرے حوالے کرنی فرمایا ویرا حکم کرو بکڑ کھول کے دی پاک زینب دی جھوڑی وچ پاک فرمایا ہے زینب ایدی ماں بچپن فوت ہو گیا ہے میں کدی سینے تو نہیں لایا قرآن دیا لوریاں دے دے گے میں اپنی دینوں پاڑے آئے کل میری آخری دیاڑے میری دھی تیرے حوالے اج جھوڑی چھپا کے پیشاں بیٹھے نے شہزادی دی آنکھ کھلیے پھر اٹھ کے ابا جان گھڑا گئیاں نے شہزادی نو ویکھ کے زینب پاک فرما دین ویرا اج دی رات سلا لے
کل آپ نیندر آ جائے میرے حسین دین سینے لایا ہے یہ ہوئی دھی آئی جڑی پوچھ دی آئی بابا لوگ یتیم کنوان دینے حسین فرما دل دیا آج دی رات لگ لین دے کل تینو آپ پہ پتہ لگ جانا ہے لوگ یتیم کنوان دینے دینو سینے لا کے حسین فرما دل ڈھال رات گئی ان سو جا بیٹی ہے حاضر باپ دا سینہ کل پیشی ویڑے اجڑ جا سے جدو دیسی جھڑکا شمر کمی عزیزہ ندی وکار یہ تو ہن اگلی رات آئیے بابا شہید ہو گئے بی بی زینب پاک ادھی رات ویلے خیال آیا ہے یہ تو اٹھ کے خیمیاں وچ چکر لگایا ہے سارے بچے آئے پر حسین دی دھی کوئی نہیں بی بی پاک ڈھونڈ دیاں جدوں اتھے آئے نے جتھے لاشے پہ آئے درد نال گل سمجھنا لیے کربلا دی یارہ دی رات نو آتے نو گل سمجھاواں جدوں پاک شہزادی گئیاں نے ویکھیا لاشے پہ ہوئے نے گلے کٹے ہوئے نے ایک 6 سال دی دھی لاشیاں دے کول کھلو کے فرما دیا نے بابا مینوں کلیاں نیندر نہیں آئی بابا اپنی دھی نوں کول بلا تیرے سینے نال لگنا ہے شہید زندہ ہوندے نے کٹے ہوئے گلے تو آواز آئیے میری دھی آ جا تیرا بابا حسین تیرا انتظار پیا کردا ہے دھیاں والے ہو میں حسین دی دھی دا دکھ کی میں سناواں باپ دے سر نو پیڑ ہوئے دھی نو نیندر نہیں ہوندی میں اس دھی دی گل کی میں سناواں جدے بابے دا سر نال کوئی نہیں یزیدی کٹ کے لے گئے کوئی پتہ نہیں کی واقعہ ہویا ہے کڈے دردناک واقعات نے تاریخاں میں کچھ نہ کچھ لکھیا ہویا ہے کچھ بھریا ہویا ہے لیکن عالم تصور نال ویکھاں تے مینوں سمجھ آؤندی ہے تیراں نال چھلنی سینہ ہے پتہ نہیں شہزادی نے کیویں تیر ہٹائے ہون گے کیویں گلے کٹے ہوئے وچ باواں پائیاں ہون گیاں تے بابا جان کے شکایت کیتی ہوئے گی بابا جس ویلے دے کربلا وچ دھی نو چھوڑ کے گئے ہو بابا تیری دھی نو یزیدی فوجی جھڑکا دے دے رہے عالم تصور کی بات ہے بھائی کسی کو سمجھ میں آ جائے تو لے جائے عزیزہ نے من انشاءاللہ کسی دی دینوں پردیس اچ دکھ نہ لگے بڑھڑا باپ مر جاندہ ہے بڑھڑے باپ دے دل تے غم دے بدل چھا جان دل جے دی پردیس چوکھی ہوئے پاجی فقیر دا جملہ سنو دھیاں دیئے بابا کربلا وچ پردیسن دینوں کلیاں چھوڑ گئے ہو بابا کربلا وچ میں کلیاں مدینہ دورے اگو شام دا بازار سنی دا ہدے آسرے تے چھڑ چلے آئے ایتھی کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے
ہن کرے گا کون پیار بابا حق بات کرو حق بات تے قائم رہو حلال روٹی کھاؤ نماز پڑھیا کرو حسین پاک دی محبت وچ رہو صحابہ دے ادب وچ رہو اہل سنت دے عقیدے تے رہو اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے الحمدللہ یا اللہ سب سجنا دی سنگیاں دی بھائیاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما سب سنگت والے آئے نے ہاتھ اٹھائے نے جو جو ارادے نے محفل کران والے بھائی صاحبان جنہیں محفل کرائیے خرچہ کیتا ہے محنت کیتی ہے یا اللہ انہوں نے داجر عطا فرما دینی دنیاوی نعمتاں اور بھلائیاں نال مالا مال کر سنگیاں نو برکت دیں اور خیر عطا یا اللہ جو بھی انتظامات سائیاں کیتے نے انہوں نے قبول کر یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ کربلا دے بیماراں دا صدقہ بیماراں نو سے بھوکھیاں نو رزق دے بے اولاد تنگ دستاں دی تنگ دستی میرے مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ ساڑی ساریاں دی دعا قبول ساریاں تے کرم فرمائی رحمت اس پنڈ تے اس بستی تے رحمت ساڑے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش شہدائے کربلا دی بارگاہ وچ نظرانہ ہے قبول کر بھائی ساریاں نال میری ملاقات ہو گئی اتوار نو میں ملاقات کرنا جی نہ کرنی ہوئے ست بسم اللہ جی آئے ایتھے میں نو دھکا نہیں دینا یا اللہ ساڑے بھائی نے آجی نور صاحب انہوں نے صاحب اولاد صلی اللہ